کیا بورڈ آف پیس میں پاکستان نے شامل ہو کر درست کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ بورڈ آف پیس کے کچھ لوگ ہیں جن کو ظاہر ہے میرے خیال میں متنازع کہا جا سکتا ہے، جن میں ٹونی بلیئر سر فہرست ہیں۔ سعودی عرب مالی طور پہ بہت اور مسلم امہ کے لیڈر کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ جب وہ آ گئے، یو اے ای آ گیا، قطر آ گیا، تو پھر ہمیں کیوں سوچنا ہی کیوں چاہیے تھا کہ ہم جائیں یا نہ جائیں؟ نہیں، میرے خیال میں ہم جو ہے وی آر ناٹ ود دا مسلم ورلڈ، وی آر ود دی رائٹ۔ جب بھی فلسطین کے معاملے پہ پوری دنیا اکٹھی ہوئی تو ویٹو کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ فلسطین کے حق میں جو ہے ویٹو کرنے والا وہ تھا امریکہ۔ بورڈ آف پیس کے ذریعے امریکہ کو کوئی ایسی نئی طاقت مل گئی ہے جو امریکہ کے پاس پہلے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد جو ہے اپنے مخالفین کو زیر کر لے۔ شرم الشیخ معاہدہ ہوا، اس کے بعد سے آپ دیکھ لیجئے کہ تقریباً کوئی 460 لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے وحشیانہ بمباری کے 1200 سے زیادہ واقعات ہیں۔ اچھا، اب آپ یہ بتائیں پاکستان کو اس کے بعد فوج بھیجنی چاہیے یا نہیں؟ اسرائیل جائے اور القدس شریف کو جو ہے دارالخلافہ قبول کرے۔ بینجامن نیتن یاہو وہ اپنی اسٹیٹڈ پالیسی کے اندر بتا چکا ہے کہ وہ پاکستان اور ایران سے خائف ہے اور وہ ان کے نیوکلیئر پروگرام کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے کہا ہے کہ میں ترکیہ کا اور قطری فوج کو وہاں کسی صورت برداشت نہیں کروں گا۔ کیا 3 سال کے بعد پاکستان جو ہے $1 بلین دے کے اس کے اندر مستقل رکنیت اختیار کرے گا؟ دنیا کے فیصلے جو ہیں وہ پاکستان سے ہو کے گزرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ اور اسرائیل جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں پوری دنیا سے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں تسلیم کرے نہ کرے، ہمیں پاکستان سے تسلیم ہونا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں عبداللہ حمید گل صاحب، اور بات کریں گے بورڈ آف پیس پر۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے اور دنیا کے 20 ملکوں نے اس کے اوپر دستخط کیے ہیں آج، ان میں 8 اسلامی ممالک بھی ہیں۔ تو عبداللہ حمید گل صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سروردی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ عبداللہ حمید گل صاحب، کیا بورڈ آف پیس میں پاکستان نے شامل ہو کر درست کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ یہ اچھا ہوا یا برا ہوا، لیکن بات یہ ہے کہ بہتر یہ تھا کہ اگر پارلیمان کے اندر اس معاملے کو لے جایا جاتا، ڈسکس کیا جاتا، تو شاید اس سے بہتر ریزلٹس جو ہے وہ اخذ ہو سکتے تھے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بورڈ آف پیس کے اندر نہ جا کے کیا نقصان ہوتا، مطلب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس سے کیا فائدہ ہوتا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس میں بہت سارے تحفظات ہیں، میرے دل میں بھی ہیں، آپ کے بھی ہوں گے، لیکن اس کے اندر ایک بات ہے کہ بورڈ آف پیس کے اندر جا کے ہم کوشش تو کریں گے نا۔ ہماری کوشش تو بنیادی طور پہ کسی بھی انسان کی آج یہی ہونی چاہیے کہ کسی طرح سے غزہ میں امن آ جائے، سلامتی آ جائے، وہاں جو وحشیانہ بمباری ہے وہ ختم ہو جائے، وہاں جو لوگوں کے ساتھ ظلم اور بربریت جاری ہے وہ اس کا خاتمہ ہو۔ اب اس کو روکنے کے لیے جو ظاہر ہے اس کے اندر مختلف چیزوں کو سامنے لایا گیا ہے، اور پہلی چیز جو ہے وہ شرم الشیخ معاہدہ ہے، جس کا ایک نقطہ جو تھا وہ بورڈ آف پیس کا بھی تھا۔ بورڈ آف پیس کے کچھ لوگ ہیں جن کو ظاہر ہے میرے خیال میں متنازع کہا جا سکتا ہے، جن میں ٹونی بلیئر سر فہرست ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ بھی ایک تحفظ ہے کہ جی یونائٹڈ نیشن نے اس کو ظاہر ہے اس کو ویٹ کیا ہے، اور یونائٹڈ نیشن کی اجازت بھی اس میں شامل ہے۔ تیسری جانب جو ہے وہ ایک بڑا خطرہ یہ بھی ہے کہ اگر اس امن کو اگر کوئی ڈسٹروائے کرے گا تو وہ تو اسرائیل ہے جو ہمیشہ سے کرتا رہا ہے، چاہے وہ جب 3 سٹیجز کے اوپر معاہدہ تھا۔ 3 ویسے تو 8 ممالک ہیں۔ انڈونیشیا ہم سے بڑا اسلامی ملک ہے، خوشحال ہے۔ سعودی عرب مالی طور پہ بہت اور مسلم امہ کے لیڈر کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ جب وہ آ گئے، یو اے ای آ گیا، قطر آ گیا، تو پھر ہمیں کیوں سوچنا ہی کیوں چاہیے تھا کہ ہم جائیں یا نہ جائیں؟ لیکن اب وی آر ود دی مسلم ورلڈ، ہم مسلم امہ کے ساتھ کھڑے ہیں فلسطین کے معاملے پر، ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اور مسلم ممالک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو جب مسلم ممالک اجتماعی طور پہ فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر ہمارے ہاں 2 رائے کیوں ہونی چاہیے؟ نہیں، میرے خیال میں ہم جو ہے وی آر ناٹ ود دا مسلم ورلڈ، وی آر ود دی رائٹ۔ جو حق ہے، جو سچ ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مسلم ورلڈ کیا ہمارے ساتھ کشمیر پہ کھڑی ہے؟
کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ سشما سوراج کو جو ہے وہ OIC کے اندر خصوصی حیثیت کے اندر بلا کے خطاب کروایا گیا تھا، جو کہ بھارتی وزیر خارجہ تھی، کشمیریوں کی قاتل تھی؟ تو پھر کیا وہ مناسب تھا؟ کیا مسلم امہ جو ہے اس کا کوئی جو جس کو کہیں کہ ایک ٹھوس قدم جو ہے اگر اس نے اٹھایا ہوتا تو کیا آج بورڈ آف پیس کی ضرورت تھی؟ تو نہیں تھی ضرورت۔ مقصد یہاں یہ ہے مزمل صاحب، جو سوالات اٹھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا فورم موجود ہے، اس کو بائی پاس کیوں کیا جا رہا ہے؟ بات تو یہ ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ چین اور روس کی جو ویٹو پاور ہے اور دیگر ممالک کی ویٹو پاور، ان کو جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت وہ ایکسرسائز ہی نہ کر سکیں۔ دس از ون، ایک مطلب خیال ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ درست ہو۔ دوسری چیز جو ہے وہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو تمام انہوں نے ویٹو کی طاقت ہے وہ صدر ٹرمپ نے لے کے رکھی ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے آئے ہیں کہ جب بھی فلسطین کے معاملے پہ پوری دنیا اکٹھی ہوئی تو ویٹو کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ فلسطین کے حق میں جو ہے ویٹو کرنے والا وہ تھا امریکہ۔ تو یہ تمام پاور جو ہے وہ امریکہ کے پاس جانا میرے خیال میں یہ ایک ضرور سوالیہ نشان عبداللہ اٹھاتی ہے۔ امیر گل صاحب، کیا امریکہ کے پاس پہلے پاور نہیں ہے؟ میرا مطلب بالکل ہے۔ ہم نے کوئی نئی طاقت امریکہ کو دے دی ہے جو اس کے پاس پہلے نہیں تھی۔ مطلب یہاں تو آپ کہیں کہ بورڈ آف پیس کے ذریعے امریکہ کو کوئی ایسی نئی طاقت مل گئی ہے جو امریکہ کے پاس پہلے نہیں ہے، تو پھر تو ہم بحث کریں کہ یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ جو طاقت مطلب اس کو اس طرح کی ویٹو کی پاور وینزویلا میں ضرورت تھی، لیبیا میں ضرورت تھی، عراق میں ضرورت تھی، وہ اس قسم کی طاقتوں کا محتاج ہے، بجائے اس کے کہ وہ آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے انگیج ہو جائے۔ وہ بہتر ہے یا آپ نے اس کو باہر نکال کے اس سے بہتر نتائج لے سکتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، میں آپ سے 100% اتفاق رائے رکھتا ہوں کہ ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر امریکہ کو کیوں ضرورت پڑی کہ وہ بورڈ آف پیس بنائے؟ اگر اس نے یک طرفہ ہی فیصلہ کرنا تھا وہ تو پہلے بھی کر رہا تھا، اب کیوں جو ہے وہ لوگوں کو شامل حال کرنا چاہتا ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ امریکہ کے اندر بھی ایک مختلف سوچ ہے۔ آپ تو خود بھی ابھی کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ کینیڈا وغیرہ گئے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں سوچوں کے اندر ایک تلاطم موجود ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی الیکشن کیمپین میں اسرائیل کے حوالے سے کہا تھا کہ ہم یہ جو مدد اور امداد کا سلسلہ ہے جو آؤٹ آف دا وے جا کے ہے، ہم اس کو جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ ہاں، جب وہ وائٹ ہاؤس کے اندر آ گئے، اوول آفس کے اندر جو ہے اقتدار سنبھال لیا، تو حالات جو تھے وہ کچھ اور تھے۔ اسی وجہ سے اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد جو ہے اپنے مخالفین کو زیر کر لے، اور اگر زیر نہیں کر سکتا تو کم از کم ان کو نیوٹرلائز کر لے تاکہ وہ ان کے خلاف کام نہ کر سکیں اگر اس کے حق میں نہیں کھڑے ہوتے۔ یہ ایک پہلو ہے، اور اسی کے لیے بورڈ آف پیس جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ لیکن اس کے اندر کیا دیکھنے والی ایک ہی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابھی تک جتنے معاہدات کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ جب جو شرم الشیخ معاہدہ ہوا اس کے بعد سے آپ دیکھ لیجئے کہ تقریباً کوئی 460 لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے وحشیانہ بمباری کے 1200 سے زیادہ واقعات ہیں، اور لوگوں کو جس طریقے سے ظلم کیا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو معاہدے کو خلاف ورزی کرنے والا تو اسرائیل ہے۔ اگر اسرائیل آنے والے وقتوں میں کوئی خلاف ورزی کرے گا تو پھر اس کا جو خمیازہ کیا وہ بھگتے گا؟ کیا اس کے اوپر کوئی اقتصادی، سفارتی اور اس کے اوپر معاشی پابندیاں عائد ہوں گی؟ کیا اس کی دفاعی جو ان کو سپلائیز ہیں امریکہ کی جانب سے، کیا ان کو کٹ آف کیا جائے گا؟ یہ ہیں وہ سوالات۔ لیکن ان سب کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ بورڈ آف پیس جو ہے وہ جیسے آپ ہی نے بات کہی کہ اگر وہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہو جاتا؟ کہ امریکہ کو کوئی یا اسرائیل کو کوئی روک سکتا تھا؟ تو وہ تو کیا صرف پاکستان کی ذمہ داری ہے؟ کیوں باقی 57 ملک جو ہیں وہ کیا جو ہے وہ وہاں بیٹھے چھالیاں کھا رہے ہیں؟ تو مقصد یہ ہے کہ ان کی بھی ذمہ داری ہے نا، مشرق وسطیٰ تو ان کا ایریا ہے۔ ایک اور بڑی جو آج آپ نے بھی شروع میں کہا کہ پارلیمان میں بحث ہو جاتی تو بڑا بہتر ہوتا۔ بتائیں، امریکہ نے اپنے پارلیمان میں بحث کی، روس نے، کسی ملک نے اس بورڈ، یہ جو سفارتی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، ڈپلومیٹک ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، ڈپلومیٹک معاہدے ہوتے ہیں یا یہ ہوتے ہیں، یہ تو ایگزیکٹو کا اختیار ہے نا جی، جو ملک میں حکمرانی کر رہا ہے، یہ پارلیمان کا اختیار تو نہیں ہے۔
کیا سعودی عرب کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ کے لیے پارلیمان کو اعتماد میں لیا گیا؟ یا کل کو ہم نے یو اے ای سے بات کی یا ہم کوئی اور بات کرتے ہیں کسی ملک کے ساتھ، امریکہ سے کوئی بات کرتے ہیں، تو کیا پارلیمان سے سفارتی معاہدوں کو نے کب سے ویٹ ہونا شروع ہو گئے؟ یہ دلیل کیسے چل جائے کہ جی آپ ہر ڈپلومیٹک جو اپنا پروسیس ہے وہ پہلے پارلیمان سے ویٹ کرائیں پھر لے دیں؟ یہ تو حکومت مفلوج ہو کے رہ جائے گی اس طرح۔ ہاں، سعودی عرب تو ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے، اس کے ساتھ تو ہماری کوئی جنگیں نہیں رہی، اور نہ ہی وہ وہاں غزہ کے اندر مسلم کچھ جو ہے وہ وارداتیں کر رہا ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ بہتر تھا ویسے کہ اس کے اوپر ہم اگر بات کر لیتے، لیکن ٹو رانگس کی ناٹ میک ون رائٹ۔ اگر امریکہ نے یا روس نے اپنی پارلیمان میں ڈسکس نہیں کیے معاملات، تو کیا یہ جمہوری عمل کو جو ہے کمزور کرتے ہیں یا مضبوط کرتے ہیں؟ تو پھر پارلیمان کس مقصد کے لیے ہیں؟ نمبر ون، مور دا میریئر، یہی ہوتے ہیں نا، پبلک کے پارلیمان نمائندے ہوتے قانون ہیں، سازی لیکن کے غزہ لیے نہیں عبداللہ امید گل صاحب، پارلیمان قانون سازی کے لیے ہے، آئین سازی کے لیے ہے، پارلیمان حکومت سازی کے لیے تو نہیں ہے۔ پارلیمان کا کام جی، حکومت چلانا تو نہیں ہے کہ حکومت چلانا تو پھر پارلیمان جب کا ہے۔ یمن کے اندر جب فوج بھیجنے کی بات کی گئی تھی راحیل شریف صاحب کے زمانے میں، تو تب کیوں معاملات پارلیمان میں لے کے گئے تھے؟ تب تو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی۔ غلط فیصلہ، غلط تھا، اور اس سے تو پاکستان پھر اور نہیں سعودی عرب میں بدمزگی ہوئی۔ آپ دیکھیں نا، اس سے ایک نہیں ہوئی، وقتی نہیں لمبی بدمزگی ہوئی، ایسا نہیں ہے وقتی نہیں ہوئی، لمبی بدمزگی ہوئی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی تقاریر ہوئی وہاں پہ سعودی عرب کے خلاف، اس کا خمیازہ تو حکومت نے بھگتا نا، اپوزیشن کا کیا جاتا ہاں ہے؟ آپ میری بات نہیں ہاں سمجھے، میں نے سفارتی تعلقات کی خرابی کی قیمت تو حکومت ادا کرتی ہے، اپوزیشن تو نہیں ادا کرتی۔ اپوزیشن تو اس کوشش جی میں جی ہوتی ہے کہ حکومت کو مشکل میں لائے۔ تو اگر آپ جاتے اور تمہارے چار پرو ایرانینز کھڑے ہو کر کچھ اور بولنے لگ جاتے، تو سارا پاکستان کا ڈپلومیٹک سیٹ اپ خراب ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پارلیمان کو تو تالا لگا دینا چاہیے، نہیں، وہ قانون سازی ربڑ کرے آئے۔ اسٹیمپ ہے۔ نہیں، خارجہ امور پارلیمان کی ڈومین نہیں ہے، خارجہ نہیں امور تو پھر حکومت قانون کے سازی ہوئی، نہیں خارجہ 27ویں اور 26ویں ترمیم آپ کے سامنے ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ تو قانون سازی تھی نا وہ تو سہروردی صاحب، پارلیمان نے کی ہے نا، اس نہیں کے لیے وہ تو قانون سازی تھی نا۔ تو پارلیمان نے کی ہے۔ اچھا، اب آپ یہ بتائیں پاکستان کو اس کے بعد فوج بھیجنی چاہیے یا نہیں؟ نہیں، میرے خیال میں پاکستان جو ہے اس کے اوپر بات کر چکا ہے آلریڈی، ہمارا سٹانس کلیئر ہے۔ دیکھیں، دو تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ کچھ چیزیں اپنے اصول واضح کیے ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے عین مطابق ہیں، یعنی کہ 1967 سے پہلے کے بارڈر کے اوپر اسرائیل جائے اور القدس شریف کو جو ہے دارالخلافہ قبول کرے۔ کیا اسرائیل یہ کرے گا؟ یہ وقت بتائے گا۔ دوسری جانب جو ہے فی الحال تو اس کا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ دوسری جانب جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ وہاں جبری انخلا جو ہے لوگوں کا وہ بند کیا جائے، وہاں امداد کی فراوانی ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ وہاں لوگوں کا قتل عام، جینوسائیڈ جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا، لیکن ہو سکتا ہے یہ غزہ بورڈ جو ہے، یہ پیس بورڈ، یہ اس کے اندر کوئی ایک مثبت کردار ادا کرے۔ ظاہر ہے امریکہ نے اور دیگر ممالک نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے، کچھ نہ کچھ تو وہ اس کے اوپر دیکھیں نا، کچھ نہ کچھ تو اس کے آپٹکس ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل انہرڈ جائے گا۔ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی کے جو ہے نا وہ کان پہ جوں بھی نہیں دیں گے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اسرائیل کو بھی اب تھوڑا سا میرے خیال میں سنبھل کے کھیلنا پڑے گا، اتنا آسان نہیں ہے۔ اب جو فوج کی بات آپ نے کہی ہے، دیکھیں فوج کے حوالے سے یہ جو شرائط جو کہ میرے خیال میں فلور آف دا ہاؤس کے اوپر جناب اسحاق ڈار صاحب نے بطور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ یہ باتیں کہی تھیں، اور انہوں نے بڑا واضح کہا تھا کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ دوسری جانب جو ہے وہ اسرائیل جو ہے، بینجامن نیتن یاہو، وہ اپنی اسٹیٹڈ پالیسی کے اندر بتا چکا ہے کہ وہ پاکستان اور ایران سے خائف ہے اور وہ ان کے نیوکلیئر پروگرام کو نہیں دیکھ سکتا، اور اس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرے گا ختم کرنے کے لیے۔ یہ وہ اپنے ٹی وی پروگرام میں یہ بات کر چکا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر دو فریق تھے، ایک تو فلسطین اور ایک جو ہے وہ خود ظاہر ہے اسرائیل۔ یہ دونوں فریق کہاں ہیں اس سارے معاملے میں؟ مقصد تو یہ ہے، جو شرم الشیخ میں معاہدہ ہوا اس میں بھی دو فریق ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ فریق جو ہے نظر نہیں آ رہے۔ کیا اسرائیل تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے فلسطین کو ریاست؟
تو اس کے لیے تو کنیسٹ کے اندر جب خطاب کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، تو جو اراکین دو جنہوں نے کہا، نعرے لگائے کہ ہمیں فلسطین کو قبول کرنا چاہیے، ان کو تو پارلیمان سے، اسرائیلی پارلیمان سے دھکے دھا کے باہر نکال دیا گیا، اور اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی جو ہے بڑا اس کو سراہا اس بات کو۔ تو مقصد یہاں یہ کہنے کا ہے کہ یہ شکوک و شبہات اپنی جگہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم وقت دیکھیں گے کہ وقت کیا بتاتا ہے، لیکن لیکن آپ یہ فوج دیکھیں بھیجنے کا ایک مشکلات ہے کیونکہ ایک رائے ایک یہ بھی ہے جی کہ اگر آپ نے کہا نا فریقین نہیں ہے، تو اگر چین اور اسرائیلی دونوں اس بورڈ آف پیس میں آ جاتے ہیں تو ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ جی ہمیں اسرائیل کے ساتھ ایک میز پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں آپ یو این میں اسرائیل کے ساتھ بیٹھے ہیں، WTO میں اسرائیل کے ساتھ بیٹھے ہیں، اتنی عالمی تنظیموں میں اسرائیل کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو بورڈ آف پیس میں بھی بیٹھ جائیں گے۔ دیکھیں، یو این میں جب ابھی بینجامن نیتن یاہو کو بلایا گیا تھا اور پوری دنیا کا صرف مرکوز ہی یہی تھا غزہ کے اندر امن، تو اس کے اندر تو فلسطین کے صدر جو محمود عباس صاحب ہیں، جو کہ بہت سا باتوں کے منظور نظر بھی ہیں، ان کو تو امریکہ نے ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو وہ کون سا جو معاملہ تھا، کون سا فورم تھا جس کو انہوں نے جو ہے وہ فلسطین کے لیے کھولا؟ یہ ایک سوال ہے۔ دوسرا، فوج کا بڑا اہم سوال ہے کہ فوج بھیجنی چاہیے یا نہیں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ فلسطین نے ابھی جو تقریر کی ہے، جو ان کے اسرائیل کے پرائم منسٹر نے، اس نے کہا ہے کہ میں ترکیہ کا اور قطری فوج کو وہاں کسی صورت برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ جو ہے ترکیہ نے بھی کچھ ریڈار سسٹم جو ہیں وہ وہاں لگانے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے، اور خطے کے اندر جو تناؤ ہے وہ ابھی اس کے اندر جو ہے اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تیسری جانب جو ہے اس کے اندر وہ پاکستانی فوج کا معاملہ ہے۔ پاکستانی فوج اور اسرائیل کا آپ کو معلوم ہے کہ 36 کا آنکڑا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ، چاہے وہ وہاں پیس کیپنگ کے لیے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہاں کوئی شرارت ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر ایک بہت بڑا طوفان جو ہے وہ بپا ہو جائے گا۔ پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا، جو کہ ابھی یہ نظر آ رہا ہے، ہم نے جس طرح سے انڈیا سے، ایران کے ساتھ، افغانستان سے جس طرح سے ہم نے ریٹیلیٹ کیا، پوری دنیا نے دیکھا۔ تو پھر پاکستان اگر ریٹیلیٹ کرتا ہے تو پھر یہ تو بہت ایک انفرنو بن جائے گا، الاؤ بن جائے گا۔ اور اگر پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کرتا تو پاکستان جو ہے وہ پھر ایک اس کی طاقت کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے فی الوقت ہماری جو قیادت ہے، ملٹری اور سول، ان کا یہ مشترکہ ایک فیصلہ ہے کہ فی الحال تیل دیکھیں، تیل کی دھار دیکھیں، بعد میں جو ہوگا وہ پھر میرے خیال میں ایک قوم کی امنگوں اور ان کی رضامندی سے جو کچھ بھی ہوگا وہ وقت بتائے گا۔ لیکن اس سب کے اندر یہ کیا 3 سال کے بعد پاکستان جو ہے $1 بلین دے کے اس کے اندر مستقل رکنیت اختیار کرے گا؟ یہ ایک سوال ہے، کیونکہ $1 بلین تو ہمارے پاس دینے کے لیے نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ کیا پاکستان کی جو اس ٹائم پہ خارجہ پالیسی ہے وہ ایگریسو ہے۔ میں اس کی تعریف کرتا ہوں، کئی جگہ پہ میں ان کے ساتھ سہمت ہوں، لیکن کیا بہتر نہیں ہوتا کہ جب جس طرح سے آپ کو پتہ ہے گلف وار شروع ہوئی تو مصر نے اپنے قرضے معاف کرائے؟ کیا پاکستان کے پاس ایک چانس آیا ہے قرضے معاف کرانے کا؟ کیا پاکستان کے پاس ایک چانس آیا ہے کشمیر کے معاملات کو سیٹل کرنے کا؟ کیا پاکستان کے پاس یہ چانس ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے معاملات کو ہم ایک دفعہ ونس اینڈ فار آل سیٹل کر لیں؟ کیا پاکستان کے پاس یہ بھی معاملہ ہے کہ سر کریک کا معاملہ جو ہے وہ ہم دیکھ لیں؟ دہشت گردی کے خلاف جو ہے ہم عالمی رائے کو اپنے حق میں کرتے ہوئے ایک عملی مدد جو ہے وہ بھی سامنے نظر آئے، جو کہ معاشی اور دفاعی سطح کے اوپر اور سفارتی اور اسٹریٹجک سطح کے اوپر ہو۔ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کا مزمل صاحب ہمیں جو ہے میرے خیال میں کوشش کرنی نہیں، چاہیے، پر آپ اور ایک بات پاکستان سمجھیں، از اے امپورٹنٹ کنٹری۔ جب مصر نے اپنے قرضے معاف کرائے تو جنگ، آپ سمجھیں اس وقت اس خطے میں جنگ تھی نا مصر کے، آپ سمجھیں ہمارے خطے میں تو اس وقت جنگ نہیں ہے۔ ہم فرض کر لیں ہم بورڈ آف پیس کے نئی ممبر بنتے یا ہم اس کے نہیں بنتے، تو کیا امریکہ کو یا دنیا کو کوئی فرق پڑے گا؟ ہم کوئی فلسطین کے بارڈر پہ بیٹھے ہیں، مطلب ہماری کیا بائنگ پاور ہے؟ دیکھیں نا، آپ قوم کو کہہ رہے ہیں اس کے عوض قرضے معاف کرا لو، بھئی ہم فلسطین، ہم کوئی جارڈن ہے، مصر ہے، ہم بارڈر پہ بیٹھے ہیں، ہمارا تو نہیں کوئی ایسا پوزیشن۔ ہماری تو ایک ڈپلومیٹک ون ہے کہ ہم دنیا کے جو اہم مسلم ممالک ہیں ان کے اندر شامل ہیں، حالانکہ ہم سب سے مقروض اسلامی ملک ہیں، لیکن ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے شامل ہیں۔ اب آپ کہیں کہ اس کے عوض قرضے بھی معاف کرا لو، اس کے اوپر سب کچھ کر لو، وہ کیسے ممکن ہے؟ انڈونیشیا تو پہلے ہی 10,000 فوج بھیجنے کو تیار ہے۔
پاکستان بڑی چیز ہے، آپ کو کیا معلوم، پاکستان ہی تو ہے جو دنیا کے جو محور ہے. اب آپ دیکھیں دنیا کے فیصلے جو ہیں وہ پاکستان سے ہو کے گزرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے. اور یہ بات میرے والد مجاہد اسلام جنرل حمید گل رحم اللہ نے بہت پہلے کہہ دی تھی. دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نیوکلیئر کنٹری ہے. پاکستان آئیڈیالوجیکلی اسرائیل کی ضد ہے. پاکستان جو ہے وہ واحد ملک ہے جو اپنے پاسپورٹ پہ لکھتا ہے کہ دنیا کے تمام ممالک میں جانے کی اجازت ہے ماں سوائے اسرائیل کے. اور اسرائیل جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں پوری دنیا سے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں تسلیم کرے نہ کرے، ہمیں پاکستان سے تسلیم ہونا ہے. یہ ہے اصل بات. تو پاکستان اس لیے ضروری ہے، اور پاکستان پوزیشن آف اسٹرینتھ کے اندر ہے. یاد رکھیے میثاق مدینہ جب ہوا تھا تو اس ٹائم پہ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں تھے. ٹھیک ہے، ہمارے جو خطے کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے جنگ نہیں لگی ہوئی، لیکن ہمارے خطے سے ہی تو جنگیں جو ہیں وہ شروع اور ختم ہو رہی ہیں. چائنا جو ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے. یہ جو لک ایسٹ پالیسی ہے، یہ جو لک ایسٹ جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے، اس کے اندر پاکستان ایک پیوٹل رول ادا کر رہا ہے. یاد رکھیے کہ برطانیہ نے اس ٹائم پہ مدد کی تھی امریکہ کی، جب اٹلانٹک چارٹر سائن کرنے کے بعد، جب دنیا جو تھی وہ امریکہ کو مطلب اس طرح سے نہیں لیتی تھی، تو برطانیہ نے اس ٹائم پہ مدد کی تھی. اور آج برطانیہ باوجود اپنے حجم میں انتہائی چھوٹا ہونے کے ایک اہم ترین ملک جو ہے وہ کھلاڑی سمجھا جاتا ہے. پاکستان آج نیوکلیئر ہے الحمدللہ. ہم نے جنگیں جیت کے دکھائی ہیں، ہم نے جو ہے دنیا کے اندر اپنی طاقت اور اپنی سفارتکاری کا لوہا منوایا ہے. اور الحمدللہ ہماری جو پوزیشن ہے وہ سیکنڈ ٹو نن ہے اس ریجن کے اندر. تو پاکستان ہی تو ملک ہے جناب. پاکستان دیکھیں گے کہ آخر یہ جو فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں ان کی تعریفیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کوئی ایسے تو نہیں کر رہے. ہمارے حکومت کے جو اس ٹائم پہ وزیر اعظم ہیں، کیا ان کو وہ جو ساتھ بیٹھ کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ابھی ڈیووس کے اندر جس طریقے سے انہوں نے جو ہے مزے سے گفتگو کی ہے اور بڑے ایک پرسکون ماحول میں، this shows that Pakistan is a very strong country and I am proud of my Pakistan. نہیں، وہ اسٹرانگ کنٹری ہونا اپنی جگہ ایک الگ بات ہے، لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ بورڈ آف پیس کے ممبر نہ بنے، وہ یہ کیا وہ دلیل ماننے والی ہے کہ اگر پاکستان بورڈ آف پیس کا ممبر نہ بنتا تو ہم فلسطینیوں کی کو خدمت کرنے کی پوزیشن میں رہتے؟ نہیں حضور، میں تو آپ کے ساتھ، میں نے تو شروع میں یہ کہہ دیا ہے جناب مزمل صاحب کہ میں باوجود میرے بھی تحفظات ہیں اور میں نے اپنے تحفظات کا بڑا میرے خیال میں کھل کے اظہار کیا ہے، لیکن فرض کریں ہم نہ بنتے تو پھر ہم کس پوزیشن میں تھے؟ تو ہم تو کچھ پوزیشن میں نہیں تھے. اس ٹائم پہ کم از کم ہم ایک لیوریج میں تو ہیں. کل کو لیٹ سے کہ کوئی خرابی آ جاتی ہے خدا نخواستہ، جو کہ متوقع بھی ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم پاکستان یہ کہنے کے لیے تیار ہوگا کہ ہم کھڑے ہوئے تھے. اسرائیل کو موقع جو ہے ہم نے نہیں دینا. بات یہ ہے کہ ہم نے اسرائیل کے تمام راستے جو ہے وہ روکنے ہیں. اس کو یہ نہ موقع ملنے کا مل جائے کہ جناب دیکھو نا جی، وہ تو فلانا ملک آیا نہیں ہے، فلانا ملک نے نہیں اس کے اندر شامل ہوا، میں اکیلا جو ہے. اب جو غلطی کرے گا، یعنی کہ اب جو اسرائیل کے پاس غلطی کی گنجائش جو ہے وہ بہت کم رہ گئی ہے. اور اگر یہ ایسا ہوگا تو پھر کل کو دیکھیں نا، ابھی جیسے دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جناب جو شرم الشیخ کا معاہدہ ہے وہ کس نے جو وائلیٹ کیا ہے؟ کسی کے اوپر تو نہیں بات کی نا، سب نے اسرائیل کے اوپر بات کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے جو گھیرا ہے وہ تنگ ہو رہا ہے، اور دوسری جانب اسرائیل کے لیے بھی بڑے مسائل ہیں. بنجامن نیتن یاہو کو معلوم ہے کہ ایک طرف کھڈا اور ایک طرف کھائی ہے. اس کو جو ہے باقاعدہ آپ کو معلوم ہے نا کہ اس کو تو بہت زبردست سزا ہو جائے گی. وہ تو جس دن وزارت عظمیٰ سے اترا تو اس دن اس کو جو ہے جیل اس کا مقدر ہوگی انشاءاللہ. لیکن ابھی جب ڈونلڈ ٹرمپ گئے تھے، انہوں نے کنیسٹ سے خطاب کرتے ہوئے جناب جو وہاں کے صدر ہیں اسرائیل کے، ان سے کہا کہ جی آپ اس کو معاف کر دیں. تو انہوں نے کہا میں نہیں معاف کر سکتا، یہ عدالت کرے گی کام. اور پھر عالمی عدالت جو انصاف ہے ICJ، اس نے اس کو دہشت گرد قرار دیا ہوا ہے اور اس کو گرفتاری کا حکم دیا ہوا ہے. تو جس دن یہ وزارت عظمیٰ سے ہٹ گیا اس دن اس کا بینڈ بج جائے گا پوری دنیا کے اندر، یہ ٹریول کرنے کے لائق نہیں رہے گا. آج تو چلے فرق بات ہے، لیکن کل کیا ہوگا جب ڈونلڈ ٹرمپ بھی نہیں ہوں گے، جیرڈ کشنر بھی نہیں ہوگا، تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ جس کو کہتے ہیں نا تیرا کیا بنے گا کالیے، تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ اس اچھا، لیے ان کے لیے بھی یہ معاملہ ہے. خلاف توقع روس نے بورڈ آف پیس میں نہ صرف ممبر بننے کی حامد بھری ہے بلکہ $1 ارب بھی دینے کے لیے تیار ہے وہ. جی
रूस ने बड़ा एक तुरुप का पत्ता खेला है। मशरिक़ वुस्ता से आप देखें कि जब से ये हालात थोड़े से वहाँ शद्दोमत से तब्दील हुए हैं, तो चीन और रूस का किरदार जो है वो बहुत मुख्तसर हो गया है और लोग उनकी पावर को जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं। इसलिए रूस जो है वो चाहता है कि मशरिक़ वुस्ता में जो उसका किरदार माजी में था, जिस तरह से उसके यमन के साथ और इराक के साथ और सीरिया के साथ दिफाई मुआहदात थे, वो चाहता है कि वो मामलात को आगे बढ़ाए। आपको याद है कि सदर पुतिन जो थे वो बाकायदा अपने जहाज़ों को लेके, शखुई जहाज़ जो थे, वो वहाँ रेड कारपेट वेलकम उनको सऊदी अरब में भी मिला था, जो कि बड़ा एक मेरे ख्याल में तारीख साज बात थी और अमेरिका को एनॉय करने के मुतरादिफ था, लेकिन ऐसा हुआ। तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी स्पेस नहीं छोड़ना चाहते और ये मेरे ख्याल में एक खुशाइन बात है। और चीन कहीं नजर नहीं आ रहा है इसमें? चीन जो है देखें, यही बड़ा हैरान कुन बात है। चीन अगर इस तरह से खामोश बैठा रहेगा तो आई एम सॉरी, नोबडी अलाउज यू टू राइज पीसफुली सर। ये कह देना कि जनाब हम तो राइज पीसफुली, कोई दुनिया में आपको राइज नहीं करने देता। सोहरवर्दी साहब, आपने जब मीडिया के अंदर कदम रखा था तो आपकी मुखालफत बहुत थी, लेकिन आप अपनी हिकमत से और आप अपनी जो सच्चाई और अपनी दानाई से जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह एक मुमताज मुकाम रखते हैं। और ये कह देना कि विन विन सिचुएशन, आई एम सॉरी, विन विन सिचुएशन, देयर इज नो सच थिंग एज विन विन सिचुएशन। आप और मैं एक दौड़ में जो है वो शिरकत करते हैं, तो या आप फर्स्ट आएंगे या मैं फर्स्ट आऊंगा, आप आएंगे या तो आप हारेंगे या मैं हारूंगा। ये नहीं हो सकता कि हम दोनों या तो हार जाएं या दोनों जीत जाएं। तो चाइना की ये जो पॉलिसी है, मेरे ख्याल में उनको इसके ऊपर रिवाइज करना पड़ेगा बिफोर इसके के दुनिया उनको सुपर पावर मानने से इनकार करते हैं। ईरान नहीं है, और ईरान आपको पता है हमास को बैक तो ईरान ही कर रहा था, तो ईरान का माइनस होना, हमास का माइनस होना, ये क्या पैगाम दे रहे हैं? इसका मतलब यह है कि ईरान अपने जो प्रिंसिपल स्टांस है उससे हटना नहीं चाहता और ये ईरान के लिए इस टाइम पे वैसे भी मेरे ख्याल में सियासी तौर पर खुदकुशी होती है अगर वो ये काम करता, क्योंकि ईरान एक डायरेक्ट पार्टी है ना इसके अंदर, जैसे आपने खुद फरमा दिया। जो आपको पता ही है हमास का भी, आपको पता है लबनान के अंदर भी, सीरिया के अंदर, इराक के अंदर जो और यमन के अंदर, इराक जो तमाम की तमाम फोर्सेस हैं वो बेसिकली तो इसराइल के खिलाफ काम कर रही है ना। तो और फिर जंग भी जो है वो उनकी इसराइल के साथ हुई। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने इसका हिस्सा ना बनना था और ना वो बन सकते हैं, उनके लिए सियासी खुदकुशी होती। और ईरान जो है अभी क्योंकि उसके ऊपर जिस तरह से पाबंदियां, जिस तरीके से उसके ऊपर धमकियां और हमलों की बात गो के डेवॉस के अंदर अभी जो सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि उनसे बातचीत के लिए वो तैयार हैं, इसका मतलब यह है कि ईरान खड़ा हो गया। वैसे भी 25 तारीख को जो सदर ट्रंप और उनके जर्नैलों की मुलाकात है जिसके अंदर वो ये फैसला करेंगे कि मुस्तकबिल क्या होगा और ईरान के ऊपर हमने हमला करना है या नहीं करना। लेकिन दो इस टाइम पे यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं जिनके ऊपर 90 जहाज और हेलीकॉप्टर जो है वो मौजूद हैं, जिस दोनों न्यूक्लियर पावर्ड हैं। इनमें से एक यूएसएस अब्राहम लिंकन और एक जो है वो यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश है। और यूएसएस अब्राहम लिंकन जो था वो ऑलरेडी इस खित्ते में 2024 में जब ईरान और इसराइल के अंदर टेंशन इंक्रीज हुई तो उस टाइम पे जो है उसको यहाँ प्लेस कर दिया गया था। लेकिन यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है वो भी जो है वो यहाँ पहुंच रहा है। इसके अलावा उनके ड्रोन्स जो है वो बकायदा फ्लाई कर रहे हैं आबनाए हुर्मुज के ऊपर और इसी तरीके से ये क्या बाबल मंदब स्ट्रेट्स के ऊपर। तो जाहिर है ये मामलात जो हैं कुछ टेंशन तो बढ़ी हुई हैं। तो ऐसे मौके पे ईरान जो है कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकता था। इंडिया भी आपको लगता है लेटर स्टेज पे बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन कर लेगा? देखिए, इंडिया इस टाइम पे हमें मालूम है कि वो अमेरिका का इत्तेहादी है और उनके साथ दिफाई मुआहदा में भी शामिल है। इसी तरीके से वो इजराइल का शदीद हामी है और वो हमने देखा है कि किस तरह से पाक भारत जंग में इजराइल और हिंदुस्तान इकट्ठे थे पाकिस्तान के ऊपर। और ये बात तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी जो है वो आपको पता है कि मार्का हक की जो जश्न था उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पे खिताब करते हुए कही थी। तो मैं समझता हूं कि इंडिया फिलहाल जो है वो किसी भी ऐसी चीज से गुरेज करेगा और वो फिलहाल तेल देखेगा, तेल की धार देखेगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।